بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک ہوم شیف ہوں اور میں آپ کے لیے لاتی ہوں اپنی ٹپس اینڈ ٹرکس اور اپنی ریسیپیز۔ آج جو ہم بنا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی یونیک ریسیپی ہے، پتہ نہیں اسے کیا نام دینا چاہیے۔ اور یہ جو ریسیپی ہے وہ آپ سویٹ ہوتی ہے اور آپ اسے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میٹھا پسند ہے اور اگر آپ کا وزن بھی زیادہ ہے اور آپ کو میٹھے کی کریونگ بھی ہوتی ہے تو یہ ریسیپی بنانے سے آپ کی میٹھے کی کریونگ بھی دور ہوگی اور آپ کا وزن بھی نہیں بڑھے گا۔ مجھے اس کا نام تو سمجھ نہیں آ رہا تھا، آپ لوگ مجھے کمنٹ میں سجیسٹ کیجیے گا کہ اسے کیا نام ہم دے سکتے ہیں، یا آپ اپنے گھر میں یہ والی بناتے ہیں، کیونکہ ہم بچپن سے یہ والی ریسیپی جو ہے گھر میں بناتے آ رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، ایک اچھی ریسیپی ہے، بہت ہی آسان ہے اور زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 2 سے 3 منٹ میں تیار بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم بٹر ڈالیں گے۔ آپ آئل سے ریپلیس کر سکتے ہیں، لیکن بٹر جو ہے وہ ایک کامن کانسیپٹ ہے کہ بٹر سے وزن بڑھتا ہے، لیکن بٹر جو ہے اس سے وزن نہیں بڑھتا ہے، اچھا ہوتا ہے مکھن آپ کے لیے اور آپ کے لیے گڈ فیٹ باڈی میں بناتا ہے۔ تو بٹر کو بالکل اوائڈ نہیں کرنا چاہیے اور لینا چاہیے، اپنی زندگی میں اس کو کبھی کبھی لینا چاہیے، تاکہ آپ کی باڈی کو گڈ فیٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے بٹر لیا تھا، میں نے اندازے سے بٹر ڈالا تھا، آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، 1 ٹیبل سپون انف ہوتا ہے۔ پھر میں نے 3 سے 3.5 ٹیبل سپون بھر کے گڑ ڈالا تھا، گڑ کا چورا کر لیا تھا اور پھر میں نے گڑ ڈالا تھا۔ اور اب میں ویٹ کروں گی کہ گڑ جو ہے وہ بٹر میں میلٹ ہو جائے۔ اور پھر ہم کچھ اور چیزیں اس میں ایڈ کریں گے۔ تو بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں بنائیے گا، کیونکہ گڑ جو ہے وہ جلدی جل جاتا ہے، تو فلیم اپنی ایڈجسٹ کر کے رکھیں تاکہ یہ جلدی جل نہ جائے۔ تو اس طرح سے میرا جو گڑ ہے وہ بہت ہی نرم تھا، تو وہ بٹر میں جاتے ہی گرم بٹر میں فوراً میلٹ ہو گیا تھا، تو مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا۔ اگر آپ کا گڑ تھوڑا سا ہارڈ ہے تو آپ کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن فلیم نہ بڑھائیے گا، بس اسے ہلکی فلیم پہ ہلکا ہلکا، یہ جب گرم ہوگا نا تو یہ اپنے آپ میلٹ ہو جائے گا۔ اور میرا یہ بیس تیار ہو گیا اس کا۔ پھر میں نے میٹھے کے لیے اس میں تھوڑی سی اور کھجوریں بھی ڈالی تھیں۔ کھجوریں جو ہیں وہ آپ کو ماہ رمضان کے علاوہ بھی لینا چاہیے، اور کھجوروں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے عرب کا جو ہے وہ اسٹیپل فوڈ ہے کھجور، اور کھجور میں بھی گڈ فیٹ ہوتا ہے اور گڈ شوگر ہوتا ہے، جو کہ آپ کی باڈی کو واقعی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ کھجور کا استعمال پورا سال کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسی ریسیپیز لاؤں کہ جو کھانے ہمارے کلچر میں ڈسپیئر ہو گئے ہیں، وہ کھانے ہم دوبارہ سے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ وہ کھانے جو ہے ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ کھانا بھی ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کا ہمارا ویسا ٹیسٹ بڈ ڈیولپ نہیں ہوتا۔ لیکن میرے ایکسپیرینس میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ بچپن سے جس چیز کا آپ کو ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، تو اپنے بچوں کو بچپن سے ہی آپ ان چیزوں کا عادی بنائیں، بچپن سے ان کی ٹیسٹ بڈ کو عادت ہونی چاہیے اس غذا کے فلیور کی۔ دوسری جو چیز ہے، اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں یا آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور وہ عادی نہیں ہیں اس غذا کا، اگر وہ عادی نہیں ہیں اس غذا کے اور ان کو جو ہے ایسی چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ کے گھر میں وہ چیز بنتی ہے نا،
تو بچے جو ہے آہستہ آہستہ اس کھانے کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کی ٹیسٹ بڈ کی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے اور اپنے کھانے کو ہیلدی بھی بنائیں، انگریڈینٹس کون سے استعمال کرنے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ساتھ میں ٹیسٹی بھی بنائیں۔ تو میرے چینل پہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ہیلدی آپشنز میں دکھاؤں کہ ہمارے ملک میں رہتے ہوئے یا ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں ہیلدی آپشنز کون کون سے اویلیبل ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اکثر جو ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی غذائیں ہیں جو ہمارے درمیان سے غائب ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم مانگتے ہی نہیں ہیں ان چیزوں کو، تو پھر وہ جو شاپ کیپر ہوتے ہیں وہ رکھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ بکتا نہیں ہے، ان کا خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو غائب ہو گئی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں بہت ہی فائدہ کرتی ہیں اور وہ ہماری غذا کا حصہ ہونی چاہیے۔ تو جب ہم مانگیں گے تو ظاہر ہے وہ لے کر آئیں گے، وہ رکھیں گے بھی۔ تو چلتے ہیں ہم ریسیپی کی طرف، اور میں بس یہاں پہ کھجوروں کو نرم کر رہی ہوں۔ میری جو ہے کھجوریں آلریڈی نرم تھی، تو میں نے کھجوریں اچھی سی نرم کر لی تھی، اور پھر میں نے 3 بنانا یوز کیے تھے، اور کھجور میں نے 12 تقریباً یوز کیے تھے، اور 3 بنانا تھے بڑے سائز کے، اچھے خاصے بڑے بڑے بنانا تھے۔ اور اگر آپ کے ہاں بنانا چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ اس کو 6 کر لیجئے گا، 5 کر لیجئے گا، کوئی اس کی وہ کوانٹٹی ایگزیکٹلی ایڈجسٹڈ نہیں ہے، آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور بس اسے 2 منٹ پکانا ہے تاکہ آپ کو لگے کہ بنانا تھوڑے کیرملائز ہو گئے ہیں، اور پھر آپ کا یہ تیار ہے۔ ہم لوگ اسے روٹی کے ساتھ بھی کھاتے ہیں، اور کھانے کے ساتھ رکھ دیتے ہیں اور پھر روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں۔ تھوڑا کھانا ہوتا ہے، سبزی ہوتی ہے، کبھی دال ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ یہ میٹھے کا کام کرتا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں سب کا سویٹ ٹوتھ ہے اور ہر کوئی میٹھا کھانا بہت پسند کرتا ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہیلدی زیادہ تر بناؤں، بہت دوسرے بھی میٹھے میں بناتی ہوں، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہیلدی میٹھے بناؤں، تاکہ جو ہے وہ کھانا تو ہے ہی، تو کیوں نہ ہم اچھا کھانا کھلا دیں ان کو بنا کے۔ تو دونوں مکس چل رہا ہوتا ہے، اور بس پھر یہ 2 منٹ کے بعد آپ کو لگے کہ بناناز کیرملائز ہو گئے ہیں، تو اس کی جو ہے سرونگ کر لیں گے، اور روٹی گرم گرم روٹی کے ساتھ اسے سرو کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ کافی ساری دیر باتیں کی، امید ہے آپ بور نہیں ہوئے ہوں گے، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کیجیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔